اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین اکرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر و عافیت ہوں گے، اپنی زندگی بہترین گزار رہے ہوں گے۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ ناظرین گرامی، معمول کے مطابق آج بھی ہم آپ کے ساتھ ایک اہم ٹاپک پر، ایک اہم موضوع پر ویڈیو لے کر حاضر خدمت ہیں۔ آج کا یہ وظیفہ، ویڈیو اور عمل در حقیقت وہ 9 اہم ترین دعائیں ہیں جن دعاؤں کو قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا گیا، احادیث کتب میں ذکر فرمایا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اہم ترین احادیث، جس کی روشنی میں ہم اپنی حاجات صرف ایک دن کے فاصلے پر رکھ کر حل کر سکتے ہیں۔ کاروبار میں کامیابی، رزق میں کامیابی، ترقی اور عروج کے لیے یہ بہترین عمل اور دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کو کرنے سے ہمارے اعمال نہ صرف درست ہوتے ہیں بلکہ اس کے نتائج بھی بہتر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ناظرین گرامی، دعا کو عبادت کا مغز قرار دیا گیا۔ حدیث مبارکہ جس کا حصہ ہے الدعاء مخ العبادہ، یعنی دعا عبادت کا مغز ہے۔ اس دعا ہی کی بدولت ہم اپنی عروج کو مزید عروج تک لے جاتے ہیں، رزق کی اعلیٰ ترین بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں۔ زوال کی تاریکیوں سے گرے ہوئے انسان عروج اور ترقی پاتے ہیں اس دعا ہی کی برکت سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے وہ بندے انتہائی محبوب ہیں جو انتہائی مشکل وقت میں، مشکلات میں، پریشانی میں اپنے رب تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ امتی بہت پسند ہیں جو اگرچہ گناہ گار ہوں، گناہ سرزد ہو جائے، لیکن اس کے بعد ان کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ آپ کے مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے، میرے قبول کرنے میں دیر نہیں ہو سکتی۔ اگر میرا کوئی بندہ ایک قدم میری طرف آتا ہے تو میں اس کی طرف 2 قدم آتا ہوں۔ ایک حدیث قدسی کے مفہوم کے مطابق اگر کوئی بندہ میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کر آتا ہوں۔ اور ایک اور جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ بے شک میں جو ہے بندوں کی شہرخ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ سورہ یاسین کے اندر فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم انسان کے جو ورید ہے، جو شریان ہے، ایک رگ ہے، شیرگ ہے، اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ در حقیقت انسان کی قربت کا اللہ کے نزدیک تر ہونا، اس کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا میں کروڑوں، لاکھوں، اربوں، کھربوں انسان ہیں، اس کے علاوہ جانور ہیں، زندہ چیزیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بندے کو نظر سے دور نہیں رکھتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اس کے بندوں کے تمام اعمال بالکل بے عین ہی ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے کہ پلیٹ میں پڑے ہوئے دانے انسان کی نظر میں ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہوتا ہے جیسا کہ انسان کی اپنی اولاد اس کی نظروں کے سامنے ہوتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے جیسے انسان کے اپنے گناہ اور نیکیاں اس کے سامنے ہوتی ہیں۔ بالکل اسی طرح تمام مخلوقات، بالخصوص انسان جس کو اشرف المخلوقات کہا گیا، اور قرآن مجید کے اندر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تحقیق ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ تو انسان کو اوپر نظر رکھنا، انسان کو اپنے قریب تر کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک صفت خاصہ اور صفت محبوبہ ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دعائیں سکھائی کہ ان دعاؤں کی مدد سے انسان میرے قریب ہو جائے، اتنا قریب ہو جائے کہ وہ مجھ سے مانگے اور میں اس کو عطا کروں، مجھ سے مزید مانگے میں اس کو مزید عطا کروں۔ ناظرین گرامی، آج کے اس وظیفے میں 9 دعائیں ہم آپ کے ساتھ ذکر کریں گے جس کے اندر در حقیقت اللہ سے مداوا ہے، اللہ سے قرب کا ایک ذریعہ مانگا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، کہ اے میرے بندے تو ایسے دعا کر کہ اے اللہ ہم کو رزق دے، بے شک تو بہترین رزق دینے والا ہے۔ رزق کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو اس صورت میں عطا کرتا ہے جب انسان اللہ کے تابع ہو جائے۔ دنیا میں کوئی بھی مخلوق روزی لے کر اپنی پیٹھ کے پیچھے نہیں گھومتی۔ صبح سویرے انسان اٹھتے ہیں، حلال رزق کی تلاش میں گھومتے ہیں، اور شام کو اپنے بچوں کے لیے
رزق لے کر آتے ہیں۔ قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 12ویں پارے میں فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ کوئی بھی جانور ایسا نہیں ہے جس کی رزق کا ذمہ ہمارے ذمہ نہ ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ دیا اور اس کے لیے انسان کو ایک بہترین راستہ بتایا کہ آپ نے مجھ سے مانگنا ہے، رزق کی تلاش کرنی ہے، حلال رزق کی تلاش میں آپ کا مداوا اور سعی کرنے والا بنوں گا۔ یہ ایک ایسی دعا ہے جس کی وجہ سے رزق میں برکت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک دعا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اے میرے رب لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے لیے نازل فرما میرے دسترخوان پر وہ چیز جو میرے لیے بہتر ہو، بے شک تو عطا کرنے والا ہے۔ اس دعا کے اندر بھی در حقیقت رزق کی فراوانی کی دعا کی گئی ہے۔ جس شخص کی رزق میں فراوانی طلب ہو، جو شخص رزق کی طلب چاہتا ہو، رزق میں اتنی فراوانی ہو کہ وہ خوب سے ہو کر کھائے، اپنے خاندان، بچوں، آل اولاد اور رشتہ داروں کو کھلائے، وہ اس دعا کا اہتمام زیادہ سے زیادہ کرے اور دن میں کم از کم 71 بار 71 ٹائم پڑھے۔ پہلی دعا ورزقنا وانت خیر الرازقین 121 بار، اور یہ والی دعا 71 یعنی 71 ٹائم۔ محترم ناظرین، آپ کم یا زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن محسوس تعداد کے ساتھ پڑھنے کا نہ ہی ایک اثر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی دعا جو کہ ہمارے علم میں نفع کے لیے، رزق میں پاکی کے لیے اور ہمارا ہر عمل کو مقبول اور قبول کرنے کے لیے بہترین کارگر دعا ہے، وہ دعا ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ پاک میں تجھ سے سوال کرتا ہوں علم نافع کی، ورزقا طیبا، پاک رزق کی، وعملا متقبلا، اور ایک سے عمل کی جو کہ آپ کی بارگاہ میں قبول و مقبول ہو۔ ناظرین گرامی، یہ دعا انتہائی جامع ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد مانگی جانے والی دعاؤں میں اس دعا کو بھی ذکر فرمایا۔ یہ کیسی جامع دعا ہے جس کے اندر آپ اپنے علم، اپنے حلم، اپنے رزق، اپنی عمر، اپنے عمل کی قبولیت و مقبولیت چاہتے ہیں۔ اس دعا کو بھی اپنی دعاؤں میں یا شامل کریں۔ ہر نماز کے بعد اس دعا کو کم از کم 3، 5، 7، 9 یا 11 مرتبہ لازمی پڑھیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، چوتھی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلۃ والذلۃ واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، کہ اے اللہ پاک میں تیری پناہ میں آتا ہوں فقر سے، والقلۃ چیزوں کی کمیابی سے، والذلۃ دنیا کے سامنے ذلیل ہونے سے، واعوذ بک من ان اظلم، اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں ہر اس عمل سے جس سے میں کسی کے اوپر ظلم کروں، یا ہر وہ شخص جو کہ میرے اوپر ظلم کرے اس سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ ناظرین گرامی، یہ دعا بھی انتہائی جامع ہے، اس دعا کو بھی اپنی دعا میں شامل کریں، اس کا بہت فائدہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ پاک تو کافی کر دے میرے لیے اس حلال رزق کو جو کہ حرام کے بدلے میں ہے، حرام کے مقابلے میں ہے، اور مجھ کو غنی کر دے ہر اس چیز سے جو کہ میرے لیے نفع بخش نہیں ہے۔ یہ دعا بھی انتہائی جامع ہے، اس کو بھی ہر نماز کے بعد پڑھیں، اور اس سے پہلی والی دعا کو بھی ہر نماز کے ساتھ نماز کے بعد دعاؤں میں شامل کیجیے۔ اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے، چھٹی دعا، اللہم قنعنی بما رزقتنی وبارک لی فیہ واخلف لی علی کل غائبۃ لی بخیر، یہ بھی رزق میں برکت کے لیے، رزق میں وسعت کے لیے اور حاجت روائی کے لیے یہ دعا بہترین جامع ہے۔ اس دعا کو چلتے پھرتے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ 7ویں دعا ہے، اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی، اس کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رحم کی طلب کی گئی ہے، ہدایت کی طلب کی گئی ہے، عافیت کی طلب کی گئی ہے، رزق میں فراوانی کی طلب کی گئی ہے۔ ناظرین گرامی، اس کے علاوہ ایک دعا ہے، اللہم اکثر مالی وولدی وبارک لی فیما اعطیتنی واطلع حیاتی علی طاعتک واحسن عملی واغفر لی، یہ دعا آپ کو اسکرین پر نظر آ رہی ہوگی۔ اس کے علاوہ دعا ہے جو ہم عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان۔ ناظرین گرامی، یہ 9 دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو اپنی معمولات میں شامل کیجئے اور ان دعاؤں کو پڑھتے رہیے یہاں تک کہ 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، 3 ہفتے آپ پڑھیں گے
اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے۔ رزق کی فراوانی، عمر میں برکت، اولاد کا نہ ہونے کے لیے اولاد مل جائے گی، اور آپ کو بے روزگار ہیں تو آپ کو روزگار بھی انشاءاللہ مل جائے گا۔ ان دعاؤں کی بہت زیادہ تاثیر ہے۔ جو شخص ان کو معمول کے مطابق روزانہ پڑھنے کی جسارت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔